باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال لو قربنا صلاة النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یقنط فی الرکعۃ الاخری من صلاة الظہر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما یقول سمع اللہ لمن حمدہ فیدعو للمؤمنین ویلعن الکفار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے قریب ترین نماز پڑھوں گا۔ تو راوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے پھر نماز شروع کی تو آپ نے 3 نمازیں، ظہر کی نماز، عشاء کی نماز اور صبح کی نماز، ان تینوں نمازوں کی آخری رکعت کے اندر سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد آپ نے دعا کی، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کی اور کفار کے اوپر لعنت کی۔ یہ انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ بعض قبائل کے لوگ آئے تھے، وفد آئے تھے، انہوں نے حضور سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ حفاظ کو بھیجیں دعوت و تبلیغ کے لیے، تاکہ وہ ہمارے قبیلے میں جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور لوگوں کو اسلام سکھائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیجا۔ وہ جو لینے کے لیے آئے تھے وہ سارے یعنی اپنے علاقے میں بطور امام لے کے جا رہے تھے، رستے میں جا کے انہوں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو لا علمی کے اندر انہوں نے سارے صحابہ کو شہید کر دیا، جتنے بھی صحابہ وہ لے کے جا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس چیز کی اطلاع ملی تو آپ اس کے اوپر بہت رنجیدہ ہوئے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینے تک ان کے خلاف دعائے ضرر کی ہے۔ یعنی عام کتابوں کے اندر لفظ بد دعا ملتا ہے، لیکن کوئی بھی بری چیز کی نسبت حضور کی طرف ہم نہیں کرتے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بد دعا نہ کہیں بلکہ دعائے ضرر کہیں۔ بد دعا یعنی بری دعا حضور کی طرف نسبت اچھی نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے تک صبح کی نماز کے بعد قنوت نازلہ حضور نے پڑھی ہے۔ قنوت نازلہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح کی نماز کے بعد آخری رکعت میں یعنی دوسری رکعت کے اندر جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد آپ وہ دعا پڑھتے ہیں۔ پھر امام جو ہے وہ ذرا اونچی آواز میں پڑھے گا، مقتدی جو پیچھے سن رہے ہیں تو وہ پیچھے صرف دل کے اندر آمین کہتے رہیں گے۔ یعنی اس طرح قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے قنوت نازلہ پڑھنا۔ اس کے بعد امت کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی امت کے اوپر کوئی مشکل پریشانی، کچھ شدید آفت آ جاتی تھی اجتماعی طور پہ، تو یہ اجتماعی طور پہ پڑھی جاتی ہے، تنہا نہیں پڑھی جاتی۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، صرف یہی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر کو 12 مرتبہ ہے، کچھ پہلے گزر چکی ہیں، کچھ آگے ہیں، تو 12 مرتبہ صرف یہ حدیث مبارکہ۔ اس کے علاوہ بھی قنوت نازلہ کی بہت ساری حدیث مبارکہ سیاستہ کے اندر موجود ہیں۔ احناف کے علاوہ باقی اکثر ائمہ کرام ان کا قول یہ ہے کہ یہ نمازوں کے اندر پڑھنا مستحب ہے۔ احناف کے ہاں صرف وتر کی تیسری رکعت کے اندر دعائے قنوت پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ کسی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پڑھنا ثابت کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی باقی نمازوں میں بھی پڑھی جائے گی، وہ یہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں، اور ہم جو کہتے ہیں کہ جی نہیں پڑھی جائے گی، ہمارے لیے دلیل یہ ہے کہ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینے تک دعائے قنوت پڑھی ہے، اس کے بعد حضور نے اس کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ یعنی آپ نے جب ترک کر دیا ہے، اس کے بعد بھی امت کے اوپر بہت مشکل پریشانیاں، مصیبتیں اجتماعی طور پہ آئی ہیں، مگر حضور نے جب وہ چھوڑا ہے تو اس کے بعد حضور نے کبھی بھی قنوت نازلہ نہیں پڑھی۔ تو جب حضور نے چھوڑ دیا ہے تو پھر یہ ہماری دلیل ہے کہ جی باقی نمازوں کے اندر پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس لیے احناف جو ہیں وہ نہیں پڑھتے، باقی جو خصوصاً غیر مقلدین ہیں وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔